علی ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی میں رات کی شفٹ کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ایک بڑی رہائشی عمارت کی لابی میں ہوتی تھی، جہاں وہ کیمرہ مانیٹرنگ روم میں بیٹھا 12 CCTV اسکرینز پر نظر رکھتا تھا۔ عمارت پرانی نہیں تھی، لیکن اس کے کچھ حصے عجیب سے لگتے تھے، خاص طور پر وہ پرانا اسٹور روم جو بیسمنٹ کے کونے میں تھا۔ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، لفٹ بھی اس فلور پر بہت کم رکتی تھی۔ ایک رات علی معمول کے مطابق چائے کا کپ لے کر CCTV روم میں داخل ہوا۔ اس نے سب اسکرینز پر نظر دوڑائی، ہر چیز نارمل تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر ٹیک لگا لی۔ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا جب اسکرین نمبر 9 پر اچانک حرکت ہوئی۔ علی نے چونک کر سامنے دیکھا۔ کیمرہ نمبر 9 بیسمنٹ کے اسٹور کے باہر لگا تھا۔ وہاں اکثر خاموشی رہتی تھی، لیکن اس وقت کوئی شخص سفید لباس میں اسٹور کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ علی نے فوراً زوم کیا، مگر کیمرہ کوالٹی خراب ہو گئی۔ تصویر دھندلی ہونے لگی اور اسکرینز پر ایک لمحے کے لیے لائنز آ گئیں، جیسے کوئی مقناطیسی رکاوٹ ہو۔ پھر وہ شخص کیمرے کی طرف مڑا۔ علی کے ہاتھ سے چائے گر گئی۔ اس شخص کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، جیسے آنکھوں میں کچھ بھی نہ ہو۔ وہ کیمرے میں دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، پھر اسٹور کے دروازے سے اندر چلا گیا۔ علی کو لگا کہ شاید یہ کوئی نشئی ہوگا یا کوئی چور۔ اس نے فوراً واکی ٹاکی پر دوسرے گارڈ نعیم کو بلایا، جو بیسمنٹ کے قریب تھا۔ نعیم فوراً بیسمنٹ اسٹور کے پاس جا، کوئی بندہ اندر گیا ہے۔ نعیم فوراً وہاں پہنچ گیا۔ علی کی نظریں اسکرین نمبر 9 پر جمی ہوئی تھیں، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسکرین پر نعیم تو دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہو۔ نعیم نے وائرلیس پر کہا، ادھر کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ علی ہکا بکا رہ گیا۔ یار، میں نے ابھی دیکھا ہے، کوئی سفید کپڑوں میں بندہ اندر گیا ہے۔ نعیم نے دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ علی نے اسکرین نمبر 10 پر اندر کا منظر دیکھا۔ کمرے میں پرانی الماریاں، فالتو کرسیاں اور کچھ بند بکسے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نعیم نے کمرے کو چیک کیا اور بولا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں اوپر جا رہا ہوں۔ علی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ فوٹیجز چیک کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے کیمرہ نمبر 9 کی پچھلی ریکارڈنگ نکالی، لیکن وہاں صرف اسٹور کا دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی بھی شخص اندر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی کا دماغ چکرانے لگا۔ ابھی چند منٹ پہلے جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ ریکارڈنگ میں موجود ہی نہیں تھا۔ اگلے دن علی نے سپروائزر کو کچھ نہیں بتایا، مگر اس کی رات کی نیندیں خراب ہو گئیں۔ اگلی رات وہ دوبارہ ڈیوٹی پر تھا۔ وہ بار بار اسکرین نمبر 9 کو دیکھتا رہا، مگر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے اچانک کیمرہ نمبر 9 کی اسکرین پر ہلچل ہوئی۔ وہی شخص دوبارہ دکھائی دیا، سفید لباس، چہرہ دھندلا اور آنکھیں سیاہ۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی کتاب تھی۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے سے بولا، جیسے CCTV کے ذریعے ہی علی سے کچھ کہہ رہا ہو۔ علی نے فوراً ہیڈ فون لگائے اور آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، یہ کیمرہ بند کر دو۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اسکرین نمبر 9 مکمل سیاہ ہو گئی۔ باقی تمام کیمرے چل رہے تھے، لیکن صرف اسکرین نمبر 9 پر سگنل لاس لکھا آ رہا تھا۔ اس بار علی نے فوراً اپنے سپروائزر کو کال کی اور سارا واقعہ بتایا۔ اگلے دن کیمرہ کمپنی کی طرف سے ایک ٹیکنیشین آیا اور کیمرے کا معائنہ کیا۔ اس نے کہا، سر، کیمرہ اندر سے جل گیا ہے، تو فوراً کیمرہ بدل دیا، نیا کیمرہ لگایا، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ چند دن سب ٹھیک رہا، لیکن علی کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ رات کو ڈیوٹی پر آتا، مگر اسکرین نمبر 9 پر نظر رکھے رہتا، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ پھر ایک رات اسکرین نمبر 9 پر چند لمحوں کے لیے اچانک ایک چمک سی نمودار ہوئی، جیسے کیمرے کی ویڈیو میں کوئی خلل آیا ہو۔ اگلے ہی لمحے علی کو احساس ہوا کہ وہی سفید کپڑوں والا شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ علی نے سپروائزر سے 2 دن کی چھٹی لی، لیکن گھر جا کر بھی اس کا سکون واپس نہیں آیا۔ اسے لگتا جیسے ہر شیشہ، ہر سائے میں وہی چہرہ چھپا بیٹھا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گا اور CCTV نمبر 9 کی حقیقت جان کر رہے گا۔ تیسری رات وہ وقت سے پہلے ہی ڈیوٹی پر آ گیا
اور بیسمنٹ کے اسٹور روم میں خود جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا موبائل کیمرہ آن کیا اور سامنے لگا ہوا کیمرے کو دیکھا۔ اگر کچھ ہونا ہے تو آج ہی ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے لائٹ آن آف ہونے لگیں، کمرے میں ٹھنڈک بڑھ گئی۔ اچانک اسٹور کے ایک کونے میں رکھی پرانی الماری خود بخود کھلی۔ علی نے اپنا موبائل اس طرف کیا، پھر الماری کے پیچھے سے وہی سفید کپڑوں والا شخص نکلا۔ اس بار اس کا چہرہ واضح تھا، بغیر ناک، بغیر ہونٹ، صرف آنکھیں اور ایک خاموش مسکراہٹ۔ علی پیچھے ہٹنے لگا، مگر وہ شخص بولا، تم نے دیکھ لیا، اب تم بھی نظریں نہیں ہٹا پاؤ گے۔ اچانک اسٹور کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، موبائل کی اسکرین بند ہو گئی اور CCTV نمبر 9 کی فیڈ ہمیشہ کے لیے آف لائن ہو گئی۔ اگلی صبح علی غائب تھا۔ سیکیورٹی روم میں اس کی چائے پڑی تھی، سیٹ خالی تھی مگر دروازہ بند۔ کمپنی نے پولیس رپورٹ درج کروائی، لیکن CCTV میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی آمد، کوئی حرکت، کچھ بھی نہیں۔ کیمرہ نمبر 9 پر اب ہمیشہ صرف اندھیرا ہی دکھائی دیتا ہے، اور جب رات کے وقت کوئی نیا گارڈ ڈیوٹی پر آتا ہے تو CCTV اسکرین نمبر 9 پر ایک پیغام چند سیکنڈ کے لیے چمکتا ہے، تم بھی دیکھو گے اور پھر غائب ہو جاؤ گے۔